اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ رمضان جا رہا ہے، ایک مہمان جو ہمارے پاس آیا تھا ٹھہرنے کے لیے، اب اس کی رخصتی کا وقت ہے، 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہوگا۔ جو بھی اس مہینے میں کر سکے، تھوڑا یا بہت، ایک تو اس کی قبولیت کی ضرور دعا کریں، دوسرا یہ کہ اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پورا کا پورا نہیں بھی جاری رکھ سکتے تو کم از کم ہاف آف اٹ ضرور ہم میک شور کریں کہ ہم رمضان کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ رمضان تو جا رہا ہے مگر میرا رب کہیں نہیں جا رہا، وہ یہیں ہے، وہ قریب ہے اگر ہم اس کو اپنے قریب رکھیں گے تو۔ اور اگر ہم ہی دور چلے جائیں گے تو پھر تو دوریاں بڑھتی ہی جاتی ہیں، پھر اگلے رمضان تک انتظار کرنا پڑتا ہے جب اس کے بندے اس کی طرف پلٹ آئیں۔ تو ہم نے دور نہیں جانا، وہ تو دور نہیں جاتا، وہ تو قریب ہی رہتا ہے۔ ہم ہی اس کو بھول جاتے ہیں رمضان ختم ہوتے ہی۔ ہماری کچھ عمل ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ رب سے کبھی کوئی آشنائی تھی ہی نہیں، کبھی اس کے سامنے روئے ہی نہیں تھے، کبھی اس سے بات کی ہی نہیں تھی، سب پھول بھال کے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی ایک دفعہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے، کسی نے کہا آج تو عید ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ فرمایا میری عید تو وہ ہوگی جس دن میری رب سے ملاقات ہوگی۔ تو اچھی بات ہے، عید منائیں، خوشی منائیں، مگر ایسی خوشی نہ منائیں جس میں اپنے رب تعالیٰ کو بھول جائیں۔ ہم نے جو معافیاں اس سے مانگی ہیں جن اعمال پہ، یہ نہ ہو کہ رمضان کا چاند غروب ہوتے ہی، شوال کا چاند نظر آتے ہی ہم سارے پرومسز، ساری وہ معافیاں اور تمام آنسو بھول جائیں۔ تو یہ نہیں کرنا، اور فطرانہ ضرور دے دیں، اس لیے کہ جو بھی روزوں میں ہماری کمی بیشی ہوتی ہے وہ ہم یہ فطرانہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے۔ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، جتنے بچے ہیں، جتنے بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کی طرف سے دینا، تو وہ ضرور آپ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ اس مہینے سے جب ہم نکلیں تو ایسے نکلیں کہ وہ ہم سے راضی ہوا ہو۔ وقت تو تیزی سے جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور آج کا دن بھی چلا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں اور اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں کہ میرے وہ ساتھی جنہوں نے ہم سب کے ساتھ رمضان گزارا ہے، ہم سب اکٹھے راتوں کو جاگے، ہم سب اکٹھے سحری کے بعد کے پروگرام میں بیٹھے رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑ دینا، سارا سال ہم اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے قرآن کریم سیکھنے والے بنے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ملا دینا، وہاں کے اعلیٰ درجات میں ہم سب کو ملا دینا اکٹھے۔ جو دنیا میں ساتھی ہوتے ہیں نا، جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ انسان کو رکھے گا قیامت کے دن۔ جن کے ساتھ آپ کی محبتیں ہیں، جن کی طرف آپ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، جن سے ملنے کی آپ کو آرزو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ رہنے دے گا وہاں۔ تو ہماری محبتیں بھی سچی ہونی چاہیے،
اور ایسی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ ہم واقعی وہاں پہ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اپنے قرآن کے ساتھیوں کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ وہ محبت جو اللہ کی خاطر ہوگی، صرف وہ محبت باقی رہ جائے گی، باقی ہر محبت ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے پروگرام میں سنا بھی ہوگا کہ کیسے ماں باپ کی محبت، کیسے شوہر کی محبت، کیسے بچوں تک کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، کیسے پل صراط پہ انسان بھول جاتا ہے میرا باپ کھڑا ہے یا میری ماں کھڑی ہے، کیسے میزان کے سامنے انسان بھول جاتا ہے کہ میرا بیٹا کھڑا ہے یا میری بیٹی کھڑی ہے، کیسے انسان بالکل ان رشتوں سے دور ہو جاتا ہے، مگر ایک وہ رشتہ جو صرف اللہ کی محبت میں قائم کیا ہوتا ہے وہ زندہ رہے گا، اس دن بھی قائم رہے گا۔ تو کیوں نہ وہ رشتے بنائیں ہم اس دنیا میں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے۔ آج کی رات بھی جاگنے کی رات ہے اور لاسٹ رات ہے، لاسٹ طاق رات۔ یاد رکھیں جب مزدور مزدوری ختم کر لیتا ہے نا، تبھی اس کو اجرت ملتی ہے۔ جو بھی ہم نے مزدوری کی، تھوڑی کی، ناقص کی، جیسی تیسی بھی کی ہے، کچھ زیادہ تو نہیں کر سکے مگر جو بھی کی ہے، آج اس کا اینڈ ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ وہ ہمیں اجرت دے دے اس کی، وہ ہمیں نواز دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنی باتیں ہم اس سیریز میں کر رہے ہیں وہ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن و سنت سے ہی ہیں، بس ان کا جو سیکوینس ہے وہ کسی بھی حدیث سے، قرآن سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ حوض کوثر کب آئے گا، یا یہ مرحلہ کس وقت ہوگا، یا اس دن کون سا مرحلہ پہلے اور کون سا بعد میں ہوگا۔ یہ جو علماء نے جس طرح سے اس کو کمپائل کیا اسی طرح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی طرف سے بھی کوئی بات کروں، جو جیسے باقی تو جو چیزیں وہاں جا کے ظاہر ہوں گی وہ دنیا میں نہیں ہو سکتی، وہ دنیا میں الفاظ ان کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف۔ ہم نے ابھی تک بات کی تھی کہ میں اور میری دوست صحابیات سے ملنے کی اشتیاق میں کھڑے ہو گئے۔ ہمارے سامنے سواریاں لائی گئیں، دنیا میں جیسے کسی مالدار آدمی کے لیے لیموزینز لائی جاتی تھیں، یہاں پہ وہ کیا لیموزین تھیں، یہاں پہ تو اس قدر قیمتی سواریاں، ایک ایسا خوبصورت گھوڑا میرے لیے لایا گیا جس کی صرف لگام دنیا اور جو کچھ دنیا میں تھا اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ گھوڑا سونے کا بنا ہوا ہے، اور میرے خادم نے بتایا کہ نہ یہ پیشاب کرتا ہے نہ لید کرتا ہے۔ ہم تو دنیا میں کسی کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہوتا تھا تو اس کو ہی دیکھ کے بڑے مرغوب ہو جاتے تھے، اور دنیا کے جہازوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ اس میں فرسٹ کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی بھی جہاز سے زیادہ عمدہ سواری ہے۔ اور میری دوست کے لیے جس سواری پہ وہ آئی تھی، یاقوت کی سواری تھی، وہ سواری اس کے سامنے کھڑی کی گئی، اس کا کجاوا سونے کا تھا، اور لگاموں کی جو رسیاں تھیں وہ باریک اور موٹے ریشم کی تھیں۔ میں سوچنے لگی دنیا میں کیسے انہی سواریوں کے مقابلے لوگ کیا کرتے تھے، میری یہ گاڑی، میری فلاں ماڈل کی گاڑی، میری ایسی گاڑی، اور انہی گاڑیوں کو دیکھ کے لوگ انسانوں کو تولتے تھے۔ کاش وہ یہ سواریاں دیکھ لیتے تو ان دنیا کی سواریوں کے اوپر یوں نہ ریجھتے، ان کے اوپر مقابلے نہ کرتے۔ ہم اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میری سواری کا ایک ایک قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم تھا، اتنی تیز سواری تھی۔ ہم جنت کے نظارے کرتے ہوئے اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک عالی شان مجلس میں پہنچ گئے۔
یہاں پہ لوگ محو گفتگو ہیں، ہم خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ غلام لڑکے اس قدر خوبصورت، صاف ستھرے، نفیس، گوری رنگت والے، ایسے لگ رہا ہے موتی ہیں جو بکھرے ہوئے۔ یہ غلام لڑکے مشروب سرو کر رہے ہیں، سب کے آگے لالا کے جام پیش کر رہے ہیں۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ میں نے دور سے اپنے پیارے نبی کو پہچان لیا، آپ کو حوض کوثر پہ جو دیکھا تھا، اور اس وقت تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، اب دیکھ رہی ہوں تو دل محبت سے بھر گیا۔ ہائے میرے نبی، میں نے جتنی سیرت پڑھی تھی وہ سب مجھے یاد آنے لگی ہے۔ میرے نبی کے گرد جو ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی نے ان کا نام لیا تو آہستہ آہستہ پہچان ہونے لگی کہ اچھا، یہ جو بالکل ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو ابو بکر ہیں، یہ دوسری طرف عمر بیٹھے ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، اور ایک طرف دو خوبصورت نوجوان بھی دیکھے، پتہ چلا یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ کر آج اتنی خوشی ہو رہی تھی، اور خوشی کے مارے کوئی الفاظ نہیں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولیں، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ ایک طرف عورتوں کا گروپ بیٹھا تھا، میں اور میری دوست ان عورتوں کی طرف چلے گئے، وہ سب بھی خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کی باتیں آپس میں شیئر کر رہی تھیں۔ مجھے بہت شوق تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کا۔ میں نے کسی سے پوچھا وہ کہاں ہیں، اس نے مجھے اشارے سے بتایا وہ بیٹھی ہیں۔ میں جلدی سے گئی اور ان سے ایسے لپٹ گئی جیسے کوئی پرانے جاننے والے ہوں، جیسے کسی پیارے سے عرصے کے بعد انسان ملے تو جتنی محبت سے ملتا ہے، ایسی محبت میرے دل سے ان کے لیے، اللہ اکبر، ایسی محبت میرے دل سے ان کے لیے نکل رہی تھی، اور بے اختیار میرے منہ سے نکل رہا تھا الحمدللہ، الحمدللہ، شکر ہے اللہ تو نے ان سے ملا دیا۔ میرے سینے میں جو ٹھنڈک ان سے مل کے پڑی وہ کسی اور چیز سے نہیں پڑ سکتی تھی۔ میرے ذہن میں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری امی خدیجہ، وہی تھیں جو ادھیڑ عمر سی، جیسی ہم سیرت میں پڑھا کرتے تھے، مگر میں تو بھول ہی گئی، یہ تو دنیا نہیں ہے، یہ تو جنت ہے۔ واقعی ایسی عورت کو تو خاتون جنت ہی ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کیسے فاقے کیے، ان کے کیا حالات ہوئے تھے، آج دیکھو چہروں پہ کیسی رونق ہے، ان کی کیا شان ہے، آج ان کے کیا مرتبے ہیں، کیا کہنے آج ان کے۔ واقعی دنیا میں کچھ قربانی دینی بھی پڑی تو وہ ورتھ تھی کہ آج یہاں پہ ان نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے سکون سے رہیں گی۔ دنیا میں تو ہمارے حال یہ ہوتے تھے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہر خواہش پہ دم نکلتا تھا۔ کچھ نہیں ملا تو دکھی ہو گئے، کچھ نقصان ہو گیا تو غم میں بیٹھ گئے۔ کیسی گھٹیا چیزوں کے پیچھے کبھی زیور کے، کبھی کپڑوں کے، کبھی پرسوں پہ مقابلے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ سودے کیے اور اتنے اعلیٰ درجے پا لیے۔ ان کو دیکھ کر مجھے شیب ابی طالب میں ان کی بے بسی اور بیماری یاد آ گئی۔ دیکھو اب وہ دن تو گزر ہی گئے، وہ تو پوری زندگی بھی پل بھر کی نظر آ رہی ہے۔ آج ایسا ہی لگ رہا ہے نا، لمحہ بھر میں گزر گئی۔ اس تو ساری زندگی میں بھی کوئی دکھوں اور تکلیفوں میں رہا ہو تو چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کے قریب ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی تھی۔ واہ کیا شان ہے جنت کی عورتوں کی، سردار کی، ان کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی، ایسا خوبصورت چہرہ تھا۔ پھر ہم دوسری صحابیات سے بھی ملے،
کچھ کو ہم جانتے تھے، کچھ کو آج جان رہے تھے، ہم تو کہانیاں ہی پڑھتے تھے، مگر یہاں پہ جب انہوں نے خود اپنی زندگی کی کہانیاں بتانی شروع کی تو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، اور میں اور میری دوست خیالوں ہی خیالوں میں دنیا میں ان کے گھروں میں پھرتے رہے، جیسے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم یہاں سے نکلے تو میں نے سامنے دیکھا، مجھے میری امی نظر آئیں، میں دوڑتی بھی اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ آج وہ کتنی جوان اور کتنی زیادہ حسین ہے، کتنی فرق لگ رہی ہیں، مگر میں نے پھر بھی ان کو پہچان لیا۔ میری امی جو ہیں، مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی ان سے مل کے، اس لیے کہ ان کی وفات پہ میں بہت روئی تھی۔ میدان حشر میں نے ان کو دیکھا تھا، مگر اس وقت کہاں کسی کو ہوش تھا کسی سے بات کرنے کا۔ مجھے خیال آیا یہ کتنی اچھی جگہ ہے جنت، کہ ہمارے وہ پیارے جو ہمیں دنیا میں روتا چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ جن کے زمانوں کو ہم نے نہیں پایا اور ان کی محبت میں تڑپتے تھے کہ ان کو کسی طرح دیکھ لیں، وہ سب ہمیں یہاں مل رہے ہیں۔ اب کیا غم رہ گیا؟ یہاں پہ تو کوئی غم ہی نہیں رہا۔ اتنے میں ہمیں ایک آواز آئی، الحمد للہ رب العالمین۔ بہت ساری آوازیں تھیں، بہت ساری، ایک زبان ہو کے سب بول رہے تھے الحمد للہ رب العالمین، اور اس کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی تھی، یوں لگ رہا تھا ساری جنت گونج گئی ہے۔ میں نے ساتھ ایک صحابیہ تھیں، ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا دراصل یہ فرشتے ہیں جو عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے تسبیح کر رہے ہیں کہ سب انسانوں کے فیصلے ہو چکے ہیں اور حق کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ جو جنت میں جانے والا تھا وہ جنت میں پہنچ چکا، اور جو جہنم میں جانے والا تھا وہ جہنم میں پہنچ چکا۔ پھر ایک اور آواز آئی کسی منادی کی، اے جنت والو، اے جہنم والو۔ میں ڈر گئی، پتہ نہیں کیا کہنے جا رہا ہے۔ جب اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو میں نے دیکھا ایک دیوار کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اس پہ ایک مینڈھا ہے۔ آواز آئی، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے بھی اور میرے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے سب نے کہا ہاں ہاں، یہ تو موت ہے۔ اب اس مینڈے کو لٹا کر ذبح کر دیا گیا، اور اس کے بعد اعلان کرنے والے نے کہا جنت والو، آج کے بعد موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جہنم والو، آج کے بعد کوئی موت نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ پہلے بھی ایسا اعلان ہوا تھا کہ اب تم مرو گے نہیں، مگر جو خوشی آج موت کو موت آتے دیکھ کر ہو رہی ہے کہ اب بالکل یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ جو مرضی کر لیں گے، اب موت ہی نہیں آنی، اس لیے کہ موت تو ہمارے سامنے مر گئی۔ دل کو جیسے قرار آ گیا، کیونکہ اس جگہ کو کوئی بھی چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہا، کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں سے کوئی ہمیں نکالے یا یہاں پہ ہم مر جائیں۔ ہم دوبارہ اپنی سواریوں پہ سوار ہوئے اور ہم اڑتے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم نے حجر اسود کو بڑا دیکھا، ریاض الجنہ کو دیکھا، اور ایک بے حد خوبصورت محل کے پاس سے گزرے۔ میری دوست نے مجھے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی یہ جو میری خالہ جن کا بیٹا فوت ہو گیا تھا نا، یہ ان کا ہے، اس کا نام ہے بیت الحمد، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے مرنے پہ بس اللہ کی تعریف ہی بیان کی تھی اور انا للہ ہی کہا تھا۔ اور اس کے قریب ہی ایک دوسرا محل تھا۔ کہنے لگی یہ میرے ابو کا ہے، وہ جو مسجد انہوں نے بنوائی تھی نا ہمارے محلے میں، یہ اس کے بدلے میں ان کو یہاں ملا ہے۔
میں تو کسی اور ہی سوچ میں چلی گئی. مجھے آج دنیا میں کیے گئے جتنے بھی کام تھے، عبادات کے، قربانیوں کے، صبر کے، اتنے آسان لگ رہے ہیں. دنیا میں وہ کتنے مشکل لگا کرتے تھے، پر وہ تو بہت ایزی تھے اگر ان کے بدلے میں یہ سب کچھ ملنا تھا. لوگ اگر اس کی جھلک بھی دیکھ لیتے تو ایک دوسرے سے مقابلے کرتے اس کو حاصل کرنے کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دوڑ لگاتے. مگر کہاں، ہم تو دنیا کے مٹی گارے کے گھروں کو نظر میں رکھتے تھے، لوہے کی بنی گاڑیوں کو ہی قیمتی ترین سامان سمجھتے تھے. انہی میں اس قدر گم ہو چکے تھے، اتنے غافل تھے، پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. کچھ کیا تو بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. کچھ کرنے کو کوئی بگ ڈیل نہیں سمجھتے تھے، اور چھوڑ جانے کے اوپر کوئی ہمیں غم نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر درجوں کا کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا ایک ایک عمل سے. میں اپنے درجے پہ مطمئن ہوں، مگر میں سوچ رہی ہوں کہ میرے لیے بھی کئی کام کرنے کے چانس تھے جن کو میں نے صرف اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے بیکار مشغلوں کی وجہ سے، اپنی جو خود ہی بنائی ہوئی مصروفیات تھیں ان کی وجہ سے، اور کبھی ٹائم نہیں ہے اس ایکسکیوز کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. میں بھی وہ کر لیتی تو آج جو شوکت میں نے اس مجلس میں اعلیٰ درجے والے لوگوں کی دیکھی ہے، میں بھی وہ پا سکتی تھی. وہاں میری وہ کلاس فیلوز بھی تھیں جو میرے ساتھ قرآن کی کلاس میں تھی، قرآن کی میری ساتھی تھی. آج ان کی جو شان میں نے دیکھی اس مجلس میں، وہ تو نرالی تھی. وہ بھی تو میری جیسی تھی، میرے زمانے میں ہی تھی، مگر وہ عمل میں مجھ سے بہت آگے تھی. ان کا جو قرآن کے ساتھ تعلق تھا وہ میرا نہیں تھا. میں بھی ذرا اور ایفرٹ کر لیتی، میں بھی تھوڑا سا اور وقت نکال سکتی تھی، محنت کر سکتی تھی. آخر میں نے پارٹ ٹائم جاب بھی تو کی تھی، اس کے لیے بھی تو وقت نکالا تھا، شاپنگ کے لیے بھی تو وقت نکالتی تھی. یہاں آ کے میری نظر کتنی بدل گئی ہے. دل چاہتا ہے دنیا میں جاؤں تو کوئی ایسا وقت نہ ہو جس میں ذکر نہ کروں، کوئی ایسا وقت نہ ہو. وہ تمام مجلسیں، وہ تمام دوستوں کے ساتھ کی بیٹھکیں، وہ تمام دن جن میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، آج ان پہ حسرت ہو رہی ہے. میری دوست نے مجھے جنت الفردوس کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. کہنے لگی سوچو وہ کیسی حسین ہوگی اگر ہماری جنت اتنی حسین ہے تو. اتنے میں نے ایک خوبصورت آواز سنی، دیکھا تو کچھ درخت ہیں جن کا تنا سونے کا اور شاخیں زبرجد کی ہیں، جیمز کی ہیں، لولو کی ہیں. ان پر ہوا چل رہی ہے تو وہ شاخیں حرکت کرنے لگتی ہیں اور ان سے ایسی سریلی آواز پیدا ہو رہی ہے. دنیا کا گانا اور میوزک تو کیا چیز تھا، جو یہ میوزک سن لے وہ سب دنیا کی راگ راگنیاں بھول جائے. اور ایک طرف لڑکیاں کھڑی گا رہی ہیں، اتنی سریلی اور خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں کہ کانوں نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی. یہ جنت کا نغمہ ہے. کسی نے اعلان کیا، او لوگو جنہوں نے دنیا میں شیطانی باجوں گاجوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھا اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھا، یہ گانا آج ان کے لیے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نغمے سن رہے ہیں. کتنی پیاری انٹرٹینمنٹ ہے ان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. میرے منہ سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ. واقعی یہ کیسی پیاری مجلس ہے. جنت میں ہم جب سے آئے ہیں نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی اور عبادت کی ہے.
نہ کوئی تہجد، نہ کوئی روزہ، کچھ بھی نہیں، بس یہ تسبیح اور تحمید ہی ہے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، یہی بار بار منہ پہ آ رہا ہے۔ اور کہیں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ خود میں بھی جب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہم باتیں کر رہے تھے، کھانوں کا دور چل رہا تھا، اس وقت بھی ہماری وہ مجلس اتنی خوبصورت تھی اور ایسے خوشگوار مناظر ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ دنیا میں تو ہم ٹی وی دیکھا کرتے تھے، مگر ٹی وی تو کوئی مثال ہی نہیں، دینے کے قابل بھی نہیں۔ یہاں ایسے ایسے سین آ رہے تھے سامنے کہ ہم دونوں بیٹھے بیٹھے ان میں اتنے مگن ہو جاتے تھے۔ 70 سال گزر گئے اور ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ ہم اپنا پہلو بدلیں، جدھر ٹیک لگائی ہوئی تھی ادھر ہی بیٹھے رہ گئے۔ یہ کیا جگہ ہے جہاں کی ہر چیز ایسی حسین ہے اور دل کو سکون دینے والی ہے، اپنے اندر مشغول کر لینے والی ہے۔ راستے میں ہمیں کچھ نہریں بھی نظر آئیں، کہیں دودھ کی، کہیں شراب کی، کہیں شہد کی، مگر نہ کوئی مکھی نہ کوئی کیڑا، صاف شفاف بہہ رہی ہیں۔ ان کے نیچے مٹی نہیں ہے، کستوری ہے، اور یہ پوری جنت میں ان کا جال بچھا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شہروں کے اندر نہروں کے جال بچھے ہوتے تھے، میں نے چاہا کہ یہ نہریں میرے محل میں بھی ہوں۔ فوری طور پہ ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلی جو میرے محل تک پہنچ گئیں۔ راستے میں ہم نے طوبہ درخت بھی دیکھا۔ میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی اس کے بارے میں، دنیا میں جانتی تھی کہ ایسا ایک درخت ہوگا جس کے بارے میں میرے نبی نے بتایا تھا، 100 سال تک کوئی تیز گھوڑا اس کے نیچے بھاگتا رہے اور بھاگتا رہے، 100 سال گزر جائیں تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ واقعی آج جب میں نے دیکھا تو یہ اتنا بڑا درخت تھا، اس کے نیچے واقعی اتنا عرصہ بھی بھاگے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سارے درخت جتنے بھی یہاں پہ ابھی تک دیکھے، سب کے تنے سونے کے ہیں۔ اور دیکھو کسی کو ڈر نہیں چوری کا، کوئی چور چرا کے نہ لے جائے، کوئی سونا اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی موتی اٹھا کے نہ لے جائے، یہ جیمز جو بکھرے پڑے کوئی وہ نہ اٹھا کے لے جائے۔ میں اتنی دیر سے گھر سے نکلی میں، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے نوکر پیچھے سے کہیں چوری نہ کر لیں، تالے لگا کے آؤں۔ کسی قسم کا کوئی خوف ہے ہی نہیں یہاں۔ یہ کیسی پیاری جگہ ہے۔ میری دوست نے مجھے سلام کیا اور وہ مجھ سے رخصت ہو گئی اور میں اپنے موتی کے خیمے میں آ گئی۔ اتنی سیر کے باوجود میں نے محسوس کیا نہ تو میں تھکی ہوں، نہ مجھے کوئی سٹریس ہوا ہے، نہ نیند کی طلب ہے۔ نیند تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ جب سے آئی ہوں نہ کسی کو سوتے دیکھا، نہ مجھے سونے کی حاجت ہوئی، اس لیے کہ نیند تو موت کی بہن ہے اور موت تکلیف ہے، اور تکلیف یہاں پہ ہے نہیں۔ میں ایک مسہری پہ لیٹ گئی، خیمے سے باہر مجھے نہریں بہتی نظر آ رہی اور باغ کا حسین منظر میرے سامنے مجھے اپنی کھڑکی سے نظر آ رہا ہے۔ پھر میں اپنے باغ میں ٹہلنے کے لیے چلی گئی۔ میرا جی چاہا پھل کھانے کو تو پھل خود بخود میرے آگے جھک کے آ گئے۔ تمام پھل یہاں پہ بغیر کسی گٹھلی کے اور بغیر کسی محنت کے مل رہے ہیں، اور سارے ہی پھل انتہائی لذیذ ہیں۔ دنیا میں تو چننا پڑتا تھا کون سا اچھا ہے، دیکھ دیکھ کے ہم اپنے لفافے میں پھل ڈالا کرتے تھے، پھر بھی کوئی گھر لانے کے بعد گلا سڑا نکلتا، پھر بھی کوئی پھیکا نکلتا۔ یہاں پہ تو ہر پھل لذیذ ہے، اور جو پھل میرے سامنے آیا میں نے اس کو جب توڑا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ گیا۔ اور میری مسہری بھی کس قدر خوبصورت ہے، اس کے اوپر ایک کینوپی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی بادشاہت میں ہوں۔
اور یہ بادشاہت میری اپنی ہے جس کی میں مالکن ہوں، ہر چیز میری ہے، کوئی میرے اوپر باس نہیں ہے، میں جو چاہے کروں، جو چاہے پہنوں، جو چاہے کھاؤں، جیسے مرضی رہوں۔ اور جو خوشی اور اطمینان یہاں پہ ہے وہ یہاں کی سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے کہ یہ خوشی اور اطمینان دنیا میں نہیں مل پاتا تھا۔ نعمتیں بھی ہوتی تھیں پھر بھی دل کو ایک دھڑکا لگا رہتا تھا، کبھی مستقبل کا، کبھی ماضی کا، کبھی اپنے حال کا۔ یہاں پہ نہ کوئی مستقبل کا دھڑکا ہے، مستقبل فیوچر سیکیور ہے، اللہ نے سیکیور کر دیا۔ موت کو موت دے کے، بیماری کو ختم کر کے، بڑھاپے کو ختم کر کے، غم کو موت دے کے اللہ نے فیوچر سیکیور کر دیا۔ اب کس چیز کی پرواہ رہ گئی ہے؟ یہ نعمتیں جو میرے پاس ہیں، ان میں سے ایک نعمت بھی ناخن برابر، زیادہ نہیں، ناخن برابر بھی دنیا میں ظاہر ہو جاتی تو ہماری اس ساری زمین کو اور آسمان کو روشن کر دیتی۔ آج تو ہم جہاں جہاں بھی گئے، ہر جگہ فرشتے آ کے ہمیں کہتے تھے سلام ہو آپ کو، سلام ہو آپ کو۔ میرے رب نے یہاں پہ ہمیں کتنا وانٹڈ فیل کرایا، ایسا لگتا ہے ہر چیز جیسے ہماری ہی منتظر تھی، ایسے لگتا ہے کہ سب ہمارے ہی شوق میں تھے۔ ایک خوبصورت آواز آئی، سلام قول من رب الرحیم، تمہارے رب مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام ہو۔ دنیا میں تو کبھی ایسی خوشیوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک نعمت ملتی تھی تو ساتھ ہی کتنی آزمائشیں آ جایا کرتی تھیں۔ واقعی ہمارا قرآن سچ کہتا تھا، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ واقعی یہاں پہ تو بہت فرق ہے، جہاں ایک ایک درجے کا اتنا فرق ہے، وہاں جنت اور جہنم والوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، تمہارا رب تعالی و تبارک چاہتا ہے کہ تم اس کی زیارت کرو، تو چلو اپنے رب کی زیارت کی طرف۔ حی علی زیارت الرحمن، چلو چلو اپنے رب کی، اپنے رحمان رب کی زیارت کی طرف۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا، میں جلدی سے کھڑی ہو گئی، میں نے سوچا میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، اچھا میں تیار تو جاؤں، کپڑے بدل لوں۔ ایک دم جو ہی مجھے یہ خیال آیا، وہ کپڑے جو میرے جسم پہ تھے وہ غائب ہو گئے اور ان کی جگہ 70 اور قیمتی جوڑے آ گئے۔ نہ پہننے کی ضرورت پڑی، نہ اتار کے رکھنے کی کچھ ضرورت پڑی، ورنہ 70 جوڑے اتارنے اور پہننے میں کتنی دیر لگتی، نہ کسی سلیکشن کی، نہ کپڑے استری کرنے کی، نہ پرانے اتارے ہوئے کپڑے دھونے کی، اور نہ ان کو سنبھالنے کی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ میں جلدی سے اپنی سواری پہ سوار ہوئی اور میری سواری مجھے لے کر ایک کھلے میدان میں آ گئی، جہاں نور کے پہاڑ ہیں، سونے کے پلرز ہیں، اور مسک اس کے ٹیلے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، کوئی نور کے ممبروں پہ ہے، کوئی موتیوں کے ممبروں پہ ہے، کوئی جیمز کے بنے ہوئے ممبر ہیں ان پہ ہے، یہاں پہ سونے کے بھی ممبر ہیں، چاندی کے بھی ممبر ہیں۔ ان پہ جیسے جیسے کسی کے درجے ہیں اس لحاظ سے لوگ بیٹھے ہیں۔ جو اعلیٰ درجے والے ہیں ان کو تو ممبر ملے ہیں، اور جو کم درجے والے ہیں ان کے لیے مشک کا ٹیلا ہے۔ میں اور لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی، مگر کسی کو بھی دوسرے سے نہ حسد محسوس ہو رہا ہے، نہ کوئی کسی چیز کے اوپر غمگین ہے کہ دوسرے کو کیوں یہ مل گئی۔ ایک منادی پھر پکارنے لگا، اے اہل جنت، یا اہل الجنہ، تمہارے رب کے ساتھ جو
مقررہ وقت تھا وہ آ گیا ہے، وہ تمہیں آج انعام سے نوازنا چاہتا ہے۔ اہل جنت پکار اٹھے، کیا انعام ہے؟ اس نے تو ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمارے میزان بھاری کر دیے، ہمیں جنت میں داخلہ دے دیا اور ہمیں آگ سے بچا لیا۔ اس کے بعد کیا انعام ہو سکتا ہے جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے؟ اسی وقت ایک دم اچانک نور ظاہر ہوا جو ساری جنت پہ چھا گیا۔ سب نے سر اوپر اٹھائے، وہاں نور علی نور علی نور، نور کے اوپر نور کے اوپر نور تھا۔ ساتھ والے لوگ کہنے لگے، کیا یہ ہمارا رب تعالی ہے؟ فرشتوں نے کہا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو اس کے چہرے کے آگے جو نور کے پردے ہیں وہ ہیں، یہ تو اس کا حجاب ہے۔ اگر یہ حجاب ہٹ جائے تو جو چیز اس کے چہرہ جل جلالہ کے سامنے آئے گی وہ جل کے راکھ ہو جائے گی۔ ایک آواز آئی میرے رب کی، میں نے پہچان لیا یہ وہی آواز ہے جو حشر کے میدان میں نے سنی تھی، یہ میرا رب ہے۔ فرمایا، یا اہل الجنہ سلام علیکم، اے جنت والو تم پر سلامتی ہو۔ لوگوں نے سب نے مل کے کہا، سب ایک زبان میں بول اٹھے، یا رب انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر میرا رب ہنس دیا اور فرمایا، کہاں ہیں وہ میرے بندے جو میری مان کے دنیا میں چلے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا؟ عین عبادی الذین دعونی بالغیب ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا پھر بھی وہ میری اطاعت میں لگے رہے۔ ھذا یوم المزید، یہ زیادہ دینے کا دن ہے۔ لوگ سب پھر ایک زبان ہو کے بولے، یا رب ہم تو تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ میرا رب بولا، اے اہل جنت، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو جنت کے باسی نہ بناتا۔ میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا کہنے خوش قسمتی کے ان لوگوں کی جن کو رب یہ پرواہ نہ دیتے کہ وہ ان سے راضی ہے اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہیں رب ہم سے ناراض نہ ہو، پتہ نہیں وہ ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم سے خوش بھی ہے کہ نہیں۔ یہاں پہ آج میرے رب نے اپنی رضا دے دی جنت والوں کو، اور کیا چاہیے پھر، اور کیا چاہیے؟ مگر میرے رب نے فرمایا، آج اور مانگو، آج یوم المزید ہے، تم مانگو مجھ سے۔ اس پر سب نے ایک ہی بات پھر ایک زبان ہو کے بولی، یا رب ارینا وجہک انظر الیک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا چہرہ دکھا دے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارینا وجہک انظر الیک، ہمیں اپنا دیدار کرا دے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے رب جل جلالہ نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹا دیا۔ اگر اس رب نے طاقت نہ دی ہوتی تو آج ہم سب جل کے راکھ ہو جاتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں جس سے ساتھ اس کی مثال دی جائے۔
سب اس کی طرف ایک ہی وقت میں ایسے دیکھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں، کوئی دھکم پیل نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آگے سے ہٹو میں نے دیکھنا۔ جیسے ہم دنیا میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھا کرتے تھے، ایسے ایک ہی وقت میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، مگر اس کی مثال یہ نہیں سمجھو کہ 14ویں رات کا چاند جیسے ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ تو مخلوق ہے۔ سوچو خالق کیسا ہوگا، اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ سب اس کو دیکھنے کی لذت میں مشغول ہے۔ مجھے تو جنت ہی بھول گئی، مجھے تو اس کے محلات بھول گئے، مجھے اس کے باغ بھول گئے، اس کی نعمتیں بھول گئی کہ آج سب سے بڑی نعمت مجھے مل گئی، میرے رب کو دیکھنا۔ آج تک کوئی چیز بھی جس پر بھی میری نظر پڑی ہو اس سے زیادہ حسین نہیں جیسا میرا رب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس نے حسن کو خود پیدا کیا وہ کتنا حسین ہے، الفاظ بیان نہیں کر سکتے، الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ آج وہ دن آ گیا، آج وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت تھی، ایسی لذت کسی چیز میں نہیں۔ وہ جس کو دیکھنے کی تمنا میں دل تڑپا کرتا تھا دنیا میں، جس کو یاد کرتے تھے، جس سے محبت کرتے تھے، وہ آج ہم سب کے سامنے۔ اس وقت ہر پردہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تھا وہ ہٹ چکا ہے، اور ہم اس کی ذات کو دیکھ رہے ہیں جس کو فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ذات، آج ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، وہ ذات جو مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے ہمیں اتنے چانسز دنیا میں دیے تاکہ مجھے اور مجھ جیسے یہاں پہ جتنے جنتی ہیں سب جنت تک پہنچ جائیں۔ میں آج اس رب کو دیکھ رہی ہوں جو میری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ آج میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ جو چہرے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ایسے روشن ہو گئے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ ہاں، ہم نے دنیا میں پڑھا تھا، اس کے کلام میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ چہرے جو اس کو دیکھیں گے اس دن اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے، اور کس طرح نہ چمکے۔ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں، اس رب کو دیکھ رہے ہیں جو رب ذوالجلال ہے۔ جلال کا تو مطلب ہی یہی ہے، آنر، میگنیفیشنٹ اور اکرام، نوبلٹی والا۔ رب ذوالجلال والاکرام ہے یہ۔ جو اس کے چہرے کو دیکھے گا وہ بھی بزرگی والا اور معزز ہو جائے گا، وہ چہرہ کیوں نہ روشن ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں رب کو دیکھنے کی تمنا کی تھی اور دیکھ نہیں پائے تھے۔ آج میں دیکھ پا رہی ہوں اس رب کو، اور میرا رب اب اس مجلس میں ایک ایک فرد کے ساتھ بات کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے کسی کے درجے اس مطابق اس کی باری آ رہی ہے۔ پہلے ممبر والوں سے اس نے بات کی ہے، پھر اس کے بعد والوں سے، پھر اس کے بعد والوں سے۔ اب جو ٹیلے پہ لوگ بیٹھے ان میں سے ایک ایک سے وہ بات کر رہا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں میری باری آئے گی نا، میں اپنے رب سے بہت باتیں کروں گی، میں اس کو بتاؤں گی کہ مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔
میں اس کو بتاؤں گی کہ میں کتنا تڑپتی تھی اس کے لیے؟ میری ایسی قسمت کہ میں رب العالمین سے بات کرنے والی. میری باری جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، خوشی سے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی. اگر آج موت ہوتی تو میں مر جاتی. میرا وہ رب مجھ سے بات کرے گا جس کے لیے میں سجدے کرتی تھی، جس کے آگے میں نمازوں میں کھڑی ہوتی تھی، جس کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی تھی، جس کے چہرے کے دیدار کے لیے میں نے صبر کیا، جس کے چہرے کے دیدار کو پانے کے لیے میں نے لوگوں کو معاف کیا، جس کے دیدار کے لیے میں نے صدقہ دیا، جس کے چہرے کے دیدار کے لیے میں نے دنیا میں صلہ رحمی کی. آج میں اس رب کے ساتھ بات کرنے والی ہوں جس کے لیے میں نے روزے رکھے. اب میرا رب میرے پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت سے بات کر. میرے رب نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے ایسا ایسا کیا تھا؟ وہ جب تم نے فلاں دن میں یہ کام کیا تھا؟ میرے پاس بیٹھی عورت کہہ رہی ہے، اے میرے رب، یا ربی الم تغفر لی، کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟ میرے رب نے فرمایا، ہاں بلا، کیوں نہیں معاف کیا ہے تو تبھی تو تم جنت میں پہنچی ہو. میرا رب اس سے باتیں کر رہا ہے اور میری باری اب آنے والی ہے. میرے رب نے میرا نام پکارا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری روح میرے جسم کو توڑ کے باہر نکل آئے گی. آج مجھے وہ مل گیا کہ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس کے آگے کیا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کہنا. میں جب آپ کے لیے اس پروگرام کو تیار کر رہی تھی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بس صرف ایک دعا ہے، ایک دعا ہے جو میرے نبی نے مانگی تھی. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا. میں اس کا سوال کرتا ہوں. والشوق الی لقائک، اور تیری ملاقات کے شوق کا. اللہ، مجھے شوق ہے تجھ سے ملاقات کا. فی غیر ضراء مضرۃ، بغیر کسی نقصان دہ چیز کے، تکلیف پہنچانے والی چیز کے. ولا فتنۃ مضلۃ، اور بغیر کسی فتنے کے، بغیر کسی فتنے میں پڑے ہوئے جو گمراہ کرتے. صرف یہ دعا ہے میرے پاس، اس لیے کہ جو لذت اس کے چہرے کو دیکھنے کی ہوگی اور جو لذت ہوگی اس سے ملاقات کی، اس کو لذت کہا گیا ہے. لذت اتنی خوبصورت اور ایسی میٹھی کیفیت ہوگی، ایسی ٹھنڈک ہوگی، ایسا مزہ ہوگا نظر کے لیے کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. میں کیسے بیان کروں اس کو؟ یہاں تک ہماری جو سیریز تھی وہ مکمل ہوتی ہے. آج آپ جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ ضرور اپنے لیے فیصلے کریں. آپ نے جو بھی سیکھا ہے سیریز سے، کیا مجھے حشر کے دن کی سختی سے بچنا ہے؟ کیا مجھے میزان کی گھبراہٹ سے محفوظ رہنا ہے؟ کیا مجھے پل صراط کے آنکڑوں سے محفوظ رہنا ہے؟ تو پھر مجھے کچھ کرنا ہوگا.
میری دینی زندگی صرف رمضان کے رمضان نہیں ہوگی، میرا اللہ سے تعلق رمضان کے انتظار میں نہیں ہوگا کہ رمضان آئے تو رب سے تعلق ہو۔ جب میرا دل ابھی نرم ہوا ہے تو یہ صرف رمضان کے رمضان نہیں ہونا چاہیے، مجھے آگے بڑھ کے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے، مجھے رب کا دیدار چاہیے، تو کیا اس کے لیے اتنا کچھ کافی ہے جو میں کر رہی ہوں؟ جس ایمانی لیول پہ میں آج ہوں، کیا اتنا ایمان چل جائے گا مجھے جنت تک پہنچانے کے لیے؟ اگر آج رات آپ نے فیصلہ کر لیا اور اللہ سے دعا کر لی، مجھے یقین ہے میرا رب ضرور پوری کرے گا۔ آج رات یہ لیلۃ القدر ہو یا نہ ہو، مگر یہ آخری تہائی رات ہے، تہائی حصہ آخری جو ہوتا ہے رات کا، ہر رات کا، اور یہ تو ویسے ہی رمضان کی رات ہے، تو اس میں میرا رب خود فرماتا ہے میرا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ دینے والا خود پوچھ رہا ہے کہ میں دینے کو تیار ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے لو، مجھ سے مانگو۔ تو اپنے رب سے اس کو کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اس رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اور اس کی پہچان اس کے کلام کے ذریعے ہوگی، اس سے تعلق مضبوط اس کے کلام کے ذریعے ہوگا۔ کیا آپ صرف اپنے رب سے تعلق صرف رمضان کے رمضان رکھنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آج رات کریں، اللہ سے دعا کریں، مجھے اپنے کلام سے جوڑ دے، مجھے اپنے سے جوڑ دے، تاکہ مجھے پتا چلے تو نے مجھے کیا حکم دیا ہے، تو نے مجھے کس چیز سے روکا ہے۔ اسی طرح رب کا قرب ملے گا نا۔ تو آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، آج ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ایسے ہی رہنا ہے جیسے چل رہا ہے، یا کچھ اور کرنا ہے، کچھ ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم خاک ہو جائیں، اپنے رب کی طرف چل پڑیں۔ کیونکہ اگر خاک ہو گئے نا تو پھر اس خاک کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور بہت جلدی یہ جسم خاک ہونے والا ہے۔ تو اس کے خاک ہونے سے پہلے ہی آ جائے نا، آ جائے، رب آپ کو بلاتا ہے۔ رمضان تو ایک بہانہ ہے اس کے بلانے کا، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے یہ جو آخری آج رمضان کی رات ہے یہ اتنی لمبی ہو جائے کہ ہم اس میں بس اپنے رب سے مانگتے رہیں، اس سے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ واقعی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں، جب تک وہ ہمیں تھام نہیں لیتا، وہ ہمیں توفیق نہیں دے دیتا، ہم نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں کریں نا کہ اللہ مجھے اپنی طرف پلٹا دے، میرا دل پلٹا دے اپنی طرف۔ دل تو رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے دلے کو موڑ دے، وہ میرا اور آپ کا دل بھی اپنی طرف موڑ سکتا ہے۔ تو رب سے دعا کریں، وہ دل کو اپنی یاد کے ساتھ آباد کرتے، وہ اس دل کو قرآن کے ساتھ آباد کرتے۔ دعا کریں، آج کی رات کی دعائیں قبولیت والی ہیں۔ دعا کریں اس رات کے تیسرے پہر کی دعائیں آپ کی کوئی ایک بھی قبول ہوگی تو زندگی بن جائے گی، وہ زندگی جو آنے والی ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے نا۔ اگر اس پروگرام سے ہم نے صرف کہانی سن کے اور مسالے کے بیٹھ جانا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس پروگرام کا فائدہ ہی تب ہے جب ہم اس کے اختتام پہ جتنا ہم نے سنا ابھی تک اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ ارادہ کر لیں، کچھ فیصلہ کر لیں، کچھ دعائیں کر لیں، اور پھر اس ارادے پہ قائم رہیں اور اللہ کی مدد مانگے اس کے لیے۔
دعا کر لیتے ہیں ہم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دعا کریں، دعا کراتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ مجھے دعا نہیں کرنی آتی. ہاں، مجھے صرف اپنے رب کے آگے اپنی حاجت بس بتا دیتی ہوں. دعا کے ڈھنگ نہیں آتے. میرے رب کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیسے دعا مانگی. بس رونا ضرور آتا ہے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو صرف ایک ہی ہنر آتا ہے، اور وہ ہے رونے کا. وہ رو رو کے اپنی ماں سے اپنی باتیں منوا لیتا ہے. اس کو بھوک لگے تب بھی روتا ہے، اس کو نیند آئے تب بھی روتا ہے، اس کو پانی چاہیے تب بھی روتا ہے، اس کو کھلونا چاہیے تب بھی روتا ہے. اس کو بس ایک ہی زبان آتی ہے، اور ماں اس کے رونے پہ اس کو سب کچھ دے دیتی ہے. ہم بھی اپنے رب کے سامنے رو رو کے مانگ لیں اس سے. وہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اور ماں سے زیادہ رحم کرنے والا. اگر ماں کو بچے کے آنسو دیکھ کے اس پہ رحم آ جاتا ہے، کیا ہمارے رب کو نہیں آئے گا؟ ہم پہ ضرور آئے گا. اللہ یا رحمان و یا رحیم رب، رحمان و یا رحیم رب، غفور الرحیم رب. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے ہمارے رب، ہم تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے، تو ہمیں معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کی صرف ڈھانپنا نہیں اللہ، ان کو مٹا دینا، ان کو مٹا دینا، ان کو مٹا دینا. ہمارے اعمال نامے سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے. اللہ، بہت گناہ کر لیے. ہمارا رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. گناہوں کا بوجھ اب اٹھایا نہیں جاتا. پتہ نہیں تو اس وقت ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے، ہمیں نہیں پتا. پتہ نہیں اس وقت ہمارا کیا مقام ہے تیری نظر میں، ہم نہیں جانتے. اے ہمارے رب، ہم نے بس چھوٹی چھوٹی کوششیں کی اس رمضان میں، لیکن تو چاہے تو ایک کھجور کو بھی قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر کر دے گا. تو ہماری ذروں کو بھی پہاڑوں کے برابر کر سکتا ہے میرے رب. ہمارے رب، ہم تیرے آگے رات کے اس پہر میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہماری دعاؤں کو سن لے اللہ. ہم بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں اس وقت تیرے آگے. وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو بوڑھے ہیں، جو جوان ہیں. اللہ، تو کہتا ہے کہ تجھے لا جاتی ہے کوئی سفید بالوں والا تیرے آگے ہاتھ اٹھائے. اللہ، آج تو بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے. اللہ، ان کی آمین کے پیچھے تو ہماری بھی دعائیں سن لے، قبول کر لے. اللہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم میں کوئی فاطمہ ہے، کوئی خدیجہ ہے یا کوئی آسیہ ہے جن کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے تھے، جن کی دعائیں تجھے ایسی پیاری تھیں. اللہ، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اگر کوئی تو ایسا ہوگا جو تجھے پیارا ہوگا، اے اللہ تو اس کی آمین پہ ہم سب کی دعائیں قبول کر لے. تو ہم سب کو ہی معاف کر دے. اللہ، رمضان جا رہا ہے، یہ مہینہ جا رہا ہے، بس یہ آخری رات رہ گئی ہے. پتہ نہیں اب اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے کہ نہیں. اللہ، تو ابھی معاف کر دینا. جو اس وقت تیری رحمتیں ہیں یا اللہ، جو اس وقت تیری رحمتیں عروج پہ ہے یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے.
اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے پاس اعمال تو نہیں ہے جن کا ہم واسطہ دیں، کوئی نیکیاں نہیں جن کا واسطہ دیں اللہ، البتہ تو جتنا مغفرت کرنے والا ہے، تو نے خود فرمایا اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہم اسی لیے گناہوں کے بوجھ اٹھا کے تیرے در پہ آ گئے کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا میرے رب۔ ہم تجھے نہیں سنائیں گے تو اور کس کو سنائیں؟ ہمارے پاس تو اور کوئی در نہیں جہاں ہم جائیں۔ تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے آگے روئیں؟ تو ہم سے مان جا، تو ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا۔ اللہ تو دنیا نے بھی ہمیں دھتکار دیا، ذلیل کر دیا، اس لیے کہ ہم تیرے نام لیوا ہے۔ اللہ تو نہ ہمیں دھتکارنا، تو ہمیں اپنے دروازے سے دھکا نہ دینا، نہ ہم تیری چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہیں گے جب تک تو ہم سے خوش نہیں ہو جاتا۔ تو ہم سے خوش ہو جا رب، یا رب تو ہم سے خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے مان جا۔ اے اللہ ایک دن ہمیں تیرے پاس واپس آنا ہے۔ اے اللہ ایک دن وہ ہوگا جب ہمیں تیری طرف لوٹنا ہوگا۔ اللہ وہ دن ہمارے لیے آسان کر دینا، وہ دن ہمارے لیے آسان کر دینا۔ موت بڑی سخت ہے اللہ، اللہ موت کی سختیاں آسان کر دینا۔ ربی آئنا علی غمرات الموت و سخرات الموت، اللہ موت کی ڈبکی اور بے ہوشیوں پہ ہماری مدد فرمانا۔ اس وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دینا، ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو یا اللہ۔ یا اللہ نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائے، یا اللہ جو قبر میں جائے تو منکر نکیر کے حساب کتاب آسان کر دینا، جنت کی طرف کی کھڑکی ہمارے لیے کھول دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا اللہ تعالیٰ اس دن تو ہمیں قبر کے اندھیروں سے محفوظ رکھنا، قبر کی تنہائی سے محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ قبر کے بھیجنے سے محفوظ رکھنا۔ جس دن ہم تیرے آگے کھڑے ہو اللہ ہماری پردہ پوشی فرمانا، اللہ ہماری پردہ پوشی فرمانا، اللہ حشر میں ہمیں نشر نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو نشر نہ کرنا۔ اللہ تیری رحمت سے بڑی امید ہے، ہمیں بڑی امید ہے اللہ، تیری رحمتیں بہت بڑی ہیں۔ ہمارے گناہ کتنے بھی بڑے ہو جائے، آسمانوں جتنے بھی ہو جائے، زمین بھی بھر جائے ہمارے گناہوں سے، لیکن تیری رحمت اس سے بہت بڑی ہے۔ تیری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیرے میں رکھا ہے، تیری رحمت تیرے غصے پہ غالب ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے واسطے ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمت کے واسطے ہمیں معاف کر دے اللہ، ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا آئندہ کے لیے۔ یا اللہ رمضان کے بعد بھی ساری عمر ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا اللہ، ہم کرنا نہیں چاہتے، تیری نافرمانی ہو جاتی ہم سے، ہو جاتی اللہ، تو ہمیں بچا کے رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسی مجلسوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے، ایسی جگہوں سے محفوظ رکھنا جہاں پہ جا کے ہم گناہوں میں پڑ جائیں۔ اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، نیکیاں کرنا آسان کر دے ہمارے لیے۔ یا اللہ تعالیٰ نیکیوں کے راستے پر چلا دے اللہ، نیک صحبتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ، صالحین کا ساتھ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ یا اللہ ہمارے قیام اور سیام کو قبول فرما لے، ہمارے قیام اور سیام کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جاتے جاتے دنوں کے اندر، اس جاتی ہوئی دن کے اندر، اس آج آخری روزے میں اللہ ہماری مغفرت کا پروانہ فرشتوں کے ہاتھ تھما دینا کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اللہ نیک صحبتیں دینا، اللہ ان کو نیک بنا دینا، ان کو حیا والی زندگی عطا فرمانا، ان کے نیک نصیب فرمانا۔
ان کو دین دنیا اور آخرت کی نعمتیں، سربلندیاں اور خوشیاں عطا فرمانا، ہمارے ہاتھ سے ان کے لیے بہترین فیصلے کروانا، یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری اولادوں کے لیے بہترین فیصلے کروانا، اللہ ہماری اولادوں سے اپنے دین کی خدمت لے لے، اللہ ہماری اولادوں سے اپنے دین کی خدمت لے لے، ان کو اپنے دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ ان کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اولادوں کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری اولادوں کی حفاظت کر، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کر، ہم نہیں کر سکتے اس فتنے کے دور میں، اللہ تعالیٰ تو ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جیسے تو اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے، ہماری اولادوں سے راضی ہو جانا، اللہ راضی ہو جانا، ہمیں اپنی رضا میں راضی کرنا، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اللہ اس دن ہمیں اپنا دیدار کرانا، جب تو جنتیوں کو دیدار کرا رہا ہوگا، اللہ ہمیں بھی شوق ہے تجھے دیکھنے کا، یا اللہ تعالیٰ وہ کیا نصیبے والے ہوں گے جو تیرا دیدار کریں گے، یا اللہ تو ہمیں اس دن اپنا دیدار کروا دینا، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمیں بھی وہ لذت عطا فرمانا، تجھے دیکھنے کی لذت یا آنکھیں پالے، یا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے اس دن جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ ہم نہیں برداشت کر سکیں گے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں، جیسے فرشتے گھسیٹ کے لے کر جاتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لینا، اللہ اس کی آگ سے بچا لینا، اس کے شعلوں سے، اللہ اس کے کھانے پینے سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ایک پل کے لیے بھی یا اللہ جہنم میں نہ ڈالنا، نہ ہمیں، نہ ہماری اولادوں کو، نہ ہمارے شوہروں کو، نہ ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ کسی کو بھی جہنم ایک پل کے لیے بھی نہ ڈالنا، اس کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، اللہ جب تیرے فرشتے تقسیم کریں اعمال نامہ کو تو داہنے ہاتھ میں ہمارے اعمال نامے تھمانا، یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال نامے دیکھ کے خوشی ہو اس دن، یا اللہ تعالیٰ جس دن میزان میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں تو ہماری نیکیوں کو بڑھا دینا، ہمارے گناہوں کو کم کر دینا، جب حقدار اپنا حق مانگنے کے لیے آئے، یا اللہ ہمارے اوپر کسی کا حق دینا نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ جب پل صراط سے پار جانا ہو تو اللہ ہمیں آسانی سے پار فرما دینا، اللہ ہوا کی طرح ہمیں پل صراط سے پار فرما دینا، یا اللہ جس دن تجھ سے ملاقات ہو وہ ہماری زندگی کا بہترین دن ہو، اور جس عمل پہ ہمارا خاتمہ ہو وہ ہماری زندگی کا بہترین عمل ہو، یا اللہ ہمارے دلوں سے کینے، بغض، حسد، ہر قسم کی نفرت، یا اللہ سب نکال دے، صاف کر دے ہمارے دلوں کو، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو کسی کے لیے بھی کوئی برائی کی بات ہے اللہ اس کو نکال دے، اپنی محبت ان دلوں میں ڈال دے، یا اللہ اپنی محبت اتنی بھر دے کہ یہاں پہ کسی اور چیز کی جگہ نہ رہے، اللہ دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت ڈال دے، یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک کر دے، جھوٹ سے، غیبت سے، تہمت سے، بہتان سے، اللہ ہر ایسی چیز سے جس کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف جا سکتے ہوں، اللہ ایسی ہر چیز سے ہماری زبانوں کو پاک کر دے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں خود بچا لینا، اللہ ہم نہیں بچ سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم تجھے بتا رہے اللہ ہم نہیں بچ سکتے، خود ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ تو خود ہمیں بچا لینا، ہمیں منافقت سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا لینا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی تمام آفات سے بچا لینا، اللہ اعمال کے ضائع ہو جانے سے بچا لینا، جن چیزوں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اللہ ان تمام اعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، یہ نہ ہو کہ ہم نے جو کیا ہے وہ بھی کم ہے اور جو کیا وہ بھی ضائع ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے، اے اللہ ہر ایسے قول اور عمل سے ہمیں محفوظ رکھنا جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، اور اے اللہ ہر ایسے قول اور عمل سے ہمیں قریب کر دینا جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو، یا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے، جو ہمارا قرآن کا یہ ساتھ چل رہا ہے، یہ ہماری کلاس چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو ساتھی ہمارے ساتھ رمضان میں رہے، یا اللہ تعالیٰ تو ان کے سینوں کو کھول دے قرآن کے لیے، اللہ ان کے دلوں میں اتنی قرآن کی محبت ڈال دے
کہ یہ تیرا کلام سیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ ان کی زندگیوں کو بھی بدل دے، اور اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے۔ اللہ ہمارا رخ اپنی طرف کر دے۔ یا اللہ یہ جو میرے الرحمہ کے بچے ہیں اللہ ان سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے تیرے کلام کے لیے وقت نکالا ہے، یا اللہ ان کے سارے کاموں میں اتنی برکت دے دینا کہ ان کے وقت میں برکت ہو، ان کی زندگیوں میں برکت ہو، اولادوں میں برکت ہو۔ یا اللہ سارے کاموں میں برکت دے دینا۔ یا اللہ تیرے کلام کے شوق میں یہ محنتیں کرتے ہیں، اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول کر لینا، تو ان کے سیکھنے کو آسان کر دینا۔ یا اللہ ان کو جما دینا، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما دینا، اور عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دینا۔ ربنا زدنا علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمانا، اور عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح لمبی عمر والی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں، روزگار کے مسئلے ہیں، یا اللہ ان کے روزگار کے مسئلے حل فرما دے، ان کو رزق حلال عطا فرما، اوپر والا ہاتھ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو بھی ہر قسم کی محتاجی سے اس وقت بھی اور بڑھاپے میں بھی ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کسی کا نہ محتاج کرنا، صرف اپنے در کا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے اولاد نرینہ نہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، یا اللہ ان کی تمام حاجتیں، جس کی جو حاجتیں، جس نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سب کے مسئلوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اور اللہ جو ہم سب تیرے در کے محتاج ہیں، اللہ ہم سب محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم سب خالی ہاتھ ہیں، ہم سب فقیر ہیں، اور اللہ ہم سب تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہماری جھولیوں کو بھر دینا، ہماری جھولیوں کو بھر دینا میرے رب۔ کسی کو مایوس نہ کرنا آج۔ یا اللہ سب بھری ہوئی جھولیوں کے ساتھ جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے، اللہ اپنے ذکر سے سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی بیویاں بنانا، اور ہمارے شوہروں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہمارے دین میں ہمارا معاون بنا دے، یا اللہ ہمارے دین میں ہمارا معاون بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ جو کسی کی بھی حاجت ہے، اللہ جس نے مجھے کہا ہے دعا کے لیے کسی نے، اللہ تعالیٰ تو اس کی حاجت کو پوری فرما دے۔ یا اللہ جو گھروں میں بے سکونی ہے، جہاں پہ جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما۔ اللہ مسلمان بہت ذلیل ہو گئے ہیں، بہت ذلیل ہو گئے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو اب اس ذلت کی رات کو ختم کر دے، اللہ اس اندھیرے کو ختم کر دے۔ اللہ ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں اس وقت سے زوال ہی دیکھ رہے ہیں اس امت کا۔ یا اللہ یہ وہ امت ہے، تیرے نبی کے آنسو بہے اس امت کے لیے۔ یا اللہ اس امت کو دوبارہ کھڑا کر دے۔ یا اللہ ہم گر گئے ہیں، ہم گر گئے، ہم سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ اللہ تو ہمیں دوبارہ کھڑا کر دے، تو نے تو کون نہیں کہنا ہے۔ بے شک یہ ہماری شامت اعمال ہے، بے شک ہماری شامت اعمال ہے۔ اللہ تو نہیں کسی پہ ظلم کرتا، اللہ تو نہیں کسی پہ ظلم کرتا۔ اللہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن ہم تجھ سے ہی مانگیں گے نا اللہ، اور کس سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا، اور اس امت کو ساری کو سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ مظلوموں کی جو آہیں ہیں، اللہ تو کہتا ہے مظلوم کی آہ تیرے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ ظالم کا ہاتھ تو پکڑ، یا اللہ ظالم کا ہاتھ تو پکڑ۔ انہوں نے بہت ظلم کیا صرف اس لیے کہ کوئی تیرا کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ اس وجہ سے یہ ظلم کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ گھروں سے نکالتے ہیں، اس وجہ سے یہ بچوں کو مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ آج مظلوم کی آہ میں بھی اتنی طاقت نہیں رہی کہ تیرے عرش کو ہلا دے۔
اللہ ہم اتنے گر چکے ہیں، اگر تیرے در سے بھی ہم ذلیل ہو گئے تو کدھر جائے، کس کو سنائے؟ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ جو برما میں مسلمان ہیں، اللہ جو ان کا حال ہے وہ دیکھ کے، اللہ ہم تو انسان ہیں، ہمیں رحم آ جاتا ہے، تو تو ارحم الراحمین ہے، اللہ ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرما، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ہماری ایسی آزمائش نہ کرنا جیسی بنی اسرائیل کی ہوئی تھی، اللہ ہم اس قابل نہیں، اللہ جیسے فرعون نے ان کے بچے ذبح کر دیے تھے، اللہ آج یہ ہمارے بچوں کو مار رہے، اللہ تعالیٰ تو رحم فرما ہمارے اوپر، اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم یہ آزمائشیں سہنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں معاف فرما دینا آزمائشوں سے، جہاں جہاں مسلمان پس رہے، یا اللہ شام ہو یا یمن ہو یا کہیں جس ملک میں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، جدھر جدھر بھی یا اللہ مسلمان پس رہے، اللہ ان کی اب یہ اندھیری رات ختم کر دے، اللہ مظلوموں کی آہوں کو سن لے، یا اللہ ظالم کو تو خود پکڑ لے، ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم میں ہمت نہیں ہے، اللہ پاکستان پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ تعالیٰ اس کی عوام کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ اس کی عوام کو ہدایت عطا فرما دے، جو ملک تیرے نام پہ لیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی عوام کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ اس ملک کی جو دشمن ہے اللہ ان کو اپنی پڑ جائے، یا اللہ تو ان کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ اس ملک کو بچا لینا، اس ملک کو ترقی عطا فرمانا، یا اللہ ہمارے فوت شدگان پہ اپنا رحم فرمانا، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر عذاب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ان کی بخشش فرما دینا، اللہ ان کی بخشش فرما دینا، یا اللہ وہ تیرے پاس آ گئے اور ہم آنے والے ہیں، اللہ وہ تیرے پاس آ گئے اور ہم آنے والے ہیں، ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دینا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں امانتوں کے حق ادا کرنے والا بنا دینا، یا اللہ ہمارے اندر رشتوں کی محبت پیدا فرما، یا اللہ جو خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ ہماری اولادوں کے لیے نیک دیندار اور اچھے مسلمان جوڑے عطا فرمانا، جو ان کے دین کے معاون ہو، ان کے دین کے معاون ہو، یا اللہ تعالیٰ جو دعائیں کی ہیں اللہ ان کو بھی قبول کر لینا، اللہ جو رہ گئی ہیں، جو نہیں یاد رہی، اللہ ان کو بھی قبول فرما دینا، اللہ ان کو بھی قبول فرما لینا، تو جانتا ہے ہماری ضروریات کو، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے میرے رب، اللہ رزق حلال دینا اور قرض ہمارے ادا فرما دے میرے رب، ہم سب کے قرض عطا فرما دے، اللہ تو خود انتظام فرما ہمارے قرضوں کے ادا کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ ایمان پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، اللہ اپنے دین پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ اپنی دعائیں کر لیں آپ، اور جن کو انشاءاللہ اس جو ہمارا پروگرام، یہ ہماری جو سیریز چلی ہے اس کی CDs چاہیے ہوں تو وہ انشاءاللہ ہمیں ای میل کر دیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو میل کر دیں گے پھر، اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کریں، کہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے، بس آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کو آگے سے آگے تقسیم کریں گے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آ جائے، اور یہ اس پروگرام کے ذریعے اگر کوئی ایک انسان بھی اپنی زندگی بدل لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہو گئی،
اب ہمارے اس پروگرام کا جو یہ سارے رمضان میں چلا ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ جو آپ کے پیارے کہیں دور رہتے ہیں، رمضان تو گزر گیا لیکن اس میں وہ ساری باتیں ہیں جو ہماری عام زندگی میں کام آنے والی ہیں، تو اس کو پھیلائیں تاکہ اور لوگ سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہے، صرف آپ کی ایک زبان سے بات نکالنے سے دیکھیں، اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہو تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آپ سب کے، میں بھی کہتی ہوں کسی نے مجھے دعا کا کہا ہو، اگر مجھے بھول گیا ہو یا کوئی اور چیز آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سب سے بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ کسی کا میں نے دل دکھایا ہو، کبھی کوئی ایسی بات کی ہو تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ہمیشہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔